عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج بچوں ہم اپنا سبق نمبر 18 شروع کریں گے، باتیں دانائی کی۔ ٹھیک ہے، باتیں دانائی کی۔ تو بچوں یہ ایک سٹوری ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے اچھے سے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم الفاظ معنی وغیرہ بھی کریں گے۔ پیج نمبر 117 پر آ جائیں، باتیں دانائی کی۔ اوکے، میں شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے محنت۔ حاتم طائی عرب کا مشہور صحیح انسان تھا۔ ایک دن اس نے 40 اونٹ ذبح کیے اور بہت سارے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ کسی کام کی غرض سے جنگل میں گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک لکڑہارے پر پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر روزی کمائے۔ حاتم طائی نے اس سے کہا، آج بہت سارے لوگ حاتم کے دسترخوان پر جمع ہیں، تم بھی جاؤ اور حاتم کے مہمان بنو۔ لکڑہارے نے کہا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ شکر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد پیدل جا رہا تھا۔ پیدل چلتے چلتے میرا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا۔ میرے لیے اس کو پہننا ممکن نہ رہا۔ میرے پاس نئے جوتے خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ تھک کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل پھر بھی سکتا ہوں، کام بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ علم و دولت۔ مصر میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک کو علم حاصل کرنے کا اور دوسرے کو مال جمع کرنے کا شوق تھا۔ علم کا شوقین عالم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی زانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان، میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا کیا ہے، لیکن آپ قارون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ حقیقی طاقتور۔ ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا جو سخت غصے میں کسی کو برا بہلا کہہ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، پہلوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اسے ناگوار بات کہہ دی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، یہ کمبخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بچے دیکھیں، اس میں ان نے ہمیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایک اچھی چیزیں سکھانے والی باتیں بتائی ہوئی ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں نا بچوں تو ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تو آپ کو یہاں پر آ جائیں، یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے بچوں محنت، سب سے پہلے انہوں نے محنت کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بچوں الفاظ معنی بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس پر بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو اس کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حاتم طائی عرب کا مشہور صحیح انسان تھا۔ صحیح بچوں کون سے ہوتے ہیں؟ جو بہت ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو بہت ہی دریا دل لوگ ہوتے ہیں، ان کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سخاوت ان میں بہت ہوتی ہے، دریا دلی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے 40 اونٹ ذبح کیے اور بہت سارے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ ذبح کرنا آپ کو بچہ قربان کرنا، ٹھیک ہے۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ کسی کام کی غرض سے جنگل میں گیا، ٹھیک ہے، کسی کام کی غرض سے وہ جنگل میں چلا گیا۔
وہاں اس کی نظر ایک لکڑہارے پہ پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہا تھا، اسے بیچ کر روزی کمائے۔ حاتم تائی نے اس سے کہا، آج بہت سارے لوگ حاتم کے دسترخوان پر جمع ہیں، تم بھی جاؤ اور حاتم کے مہمان بنو۔ لکڑہارے نے کہا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم تائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ تو بچوں دیکھیں کتنے مزے کی بات انہوں نے یہاں پر کی ہوئی ہے کہ جو لکڑہارا تھا وہ اپنی محنت کی کمائی سے، اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں آئی کہ وہ جائے اور جا کے وہاں سے اس طرح حاتم تائی کے دسترخوان پہ جائے۔ اس کو اپنی محنت پہ یقین تھا اور اس کو اپنے رب پہ یقین تھا، اور اس نے کہا کہ وہ حاتم تائی کا احسان نہیں اٹھاتے جو اپنی محنت سے کام کرتے۔ تو بچوں ہمیشہ محنت سے کام کرنا چاہیے، محنت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ لوگ اسکول میں ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، اپنا وہ آپ پیپرز دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اپنا پڑھنا ہے۔ یقین مانیں کہ آپ کی محنت کبھی کہیں نہیں جائے گی۔ اگر آپ کو اس ٹائم لگ رہا بھی یہ ہے کہ میں نے زیادہ محنت کی تھی اور مجھے اس کا پھل اتنا نہیں ملا، مطلب میں نے اتنی محنت کی تھی، میرے اتنے نمبر آنے چاہیے تھے، تو آپ یقین مانیں کہ وہ اس وقت آپ کو پھل نہیں ملتا یا اس وقت دیر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آگے آپ کو اس سے بھی بڑا، جتنا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس ٹائم اس نے ہمیں عطا کرنا ہے اور کس ٹائم کتنا دینا ہے، یہ اس میں بہتر ہوتا ہے، اور وہ جو منصوبے بناتا ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب پہ یقین رکھیں، اس کے بعد خود پر یقین رکھیں اور اپنی محنت پہ یقین رکھیں۔ یہ تینوں کام آپ نے کرنے، اور اس کے بعد دیکھنا کہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شکر کا ہم کرتے ہیں بچوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد پیدل جا رہا تھا۔ حصول علم یعنی بچوں علم حاصل کرنے کے لیے، حصول علم حاصل کرنے کے لیے پیدل چلتے چلتے میرا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ میرا جوتا، ان کا جو جوتا تھا وہ گھس کر کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ میرے لیے اس کو پہننا ممکن نہ رہا۔ میرے پاس نئے جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ تھک کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگا، شکایت کرنے لگا۔ گلہ کرنا، شکوہ، شکایت۔ کیا اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے، اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ دھڑ ہوتا ہے بچوں جسم کا جو سر سے نچلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹانگوں سے، یا یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، ٹانگیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دھڑ، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ آگے ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ٹھیک ہے۔ منظر یہ دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہیں، بالکل سلامت ہیں، صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل پھر سکتا ہوں، کام بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا، یعنی کہ بچوں دوبارہ سے سفر شروع کیا۔ تو بچوں شکر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو ہر چیز پر شکر الحمدللہ کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، لیکن ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ خود سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ تو بچوں یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ خود سے آپ نے نیچے دیکھنا ہے۔ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، پہنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک کھانے کا ٹکڑا بھی، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے۔ تو آپ نے وہ نہیں دیکھنا کہ جو بڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کھانے اور ڈشز ہوتی ہیں ان کے آگے، ان کو نہیں دیکھنا، آپ نے ان کو دیکھنا ہے جن کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا۔ خود آپ کی زبان پر شکر آئے گا۔ تو ہمیشہ بچوں الحمدللہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ہمیں سب سے پہلی بات ایمان دیا ہے اللہ نے، سب سے بڑی نعمت وہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں صحیح سلامت جسم دیا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، سب سے بڑی نعمتیں یہ ہیں، اور اس کے بعد آگے ہر چیز کا آپ شکر ادا کیا کریں، اور الحمدللہ، اور جو نصیب میں ہوتا ہے بچوں وہ مل کے رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے رب پہ یقین رکھیں اور الحمدللہ شکر اللہ ہمیشہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بچوں ہے علم و دولت۔ مصر میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک کو علم حاصل کرنے کا اور دوسرے کو مال و دولت جمع کرنے کا شوق تھا۔ علم کا شوقین عالم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ خزانچی ہوتا ہے بچوں
خزانے کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، جو خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، حقارت یعنی نفرت سے، ایک آپ کہہ دیں کہ حقیر انسان جانتے ہوئے، کہ ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو کہتے ہیں، مفلس ہوتا ہے بچوں غریب، ٹھیک ہے، نادر غریب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان میں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا کیا ہے، لیکن آپ قارون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ میراث ہوتا ہے بچوں دولت، ٹھیک ہے، میراث یہاں پر علم کے نام سے اور ادھر دولت کے نام سے، ٹھیک ہے، وراثت جس کو کہتے ہیں میراث کو، اصل میننگ اس کا وراثت ہوتا ہے، یہاں پہ علم کے اس میں لیا، یہاں پہ دولت پہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے نا بچوں، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور دنیا کی ساری دولت ہے تو وہ کسی کام نہیں ہے، کیونکہ فرعون اور قارون اور شداد ان کے پاس بھی کیا تھا، مال دولت بہت تھی، لیکن علم نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیغمبروں کے پاس علم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہیں تو ہم پوری یہ جو پہاڑ ہیں ان کو اس کا بنا دیں، سونے کا بنا دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ تھے، ان کا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنی مسجد میں جب جمعہ کی نماز پڑھانے تھوڑی سی دیر ہو گئی تو وہاں پر ایک آدمی نے ان سے کہا، یعنی وہ تب خلیفہ تھے، تو ایک تھے ان کا میں نام بھول گئی ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ہم اتنا انتظار کریں، آپ دیر سے کیوں آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، تو اس کو وہ دھو کے پھیلایا ہوا تھا، تو وہ خشک ہوتے ہوئے وقت لگ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی گیلا ہے۔ سوچو وہ خلیفہ تھے، اس وقت کے دور کے خلیفہ تھے، اور ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ تو یہ بچوں جو ہوتا ہے نا، علم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، دولت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دولت کے ساتھ علم آپ کے ساتھ آ جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے، لیکن شکر اللہ الحمدللہ کرنا چاہیے، اور علم زیادہ اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے آ جائیں، حقیقی طاقتور یہاں پر ہے، ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا جو سخت غصے میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، برا بھلا کہنا یعنی کہ کسی کو غلط الفاظ کسی کے لیے استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ بزرگ نے پوچھا پہلوان کو کیا ہوا، لوگوں نے بتایا فلاں شخص نے اسے ناگوار بات کہہ دی، ناگوار بات یعنی بری بات، کوئی ایسی بات جو برداشت نہ ہو۔ بزرگ نے فرمایا یہ کمبخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ کمبخت یعنی کہ کم نصیب، ٹھیک ہے، کم نصیب، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس میں یہ تھا کہ یعنی کہ جو آپ کی ایک اگر آپ کسی کی بات برداشت کرتے ہو، صابر رہتے ہو، پیشنس ہے آپ میں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور بار بار کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی آپ کو بری بات کہہ بھی دیتا ہے تو اس پہ آپ کو، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو گالیاں دو گے، آپ اس کو برا بھلا کہو گے، مارو گے، پیٹو گے، تو آپ مطلب ہوگا کہ آپ نے اپنا، اگر آپ خاموش رہو گے آپ کی عزت نہیں گھٹے گی کہ یہ بندہ آگے بولا نہیں ہے، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ بلکہ جو بچوں خاموش رہنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ان میں برداشت ہے جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتی، اور اس پہ بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ جو ہم آگے بحث کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں آگے برا بھلا، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو ہمیشہ برداشت خود میں لائیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں، اور غصہ پی جانا چاہیے، اس کا بہت بڑا آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کا بہت اجر ہوتا ہے دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے کسی کی کوئی سٹارز نہیں اترتے، کسی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کوئی، آپ خود سوچیں کوئی آپ کو کافی برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، یا کوئی 2 بندے آپس میں لڑیں اور ایک خاموش ہے اور دوسرا اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جبکہ جو خاموش ہے اس کی غلطی بھی نہیں ہے، تو ہم کس کو زیادہ وہ کریں گے، اس برا بھلا کہنے والے کو جو غلط باتیں کہہ رہی ہے جو خاموش ہے، آف کورس جو خاموش ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بچوں آپ غصے کو پی لیا کریں، برداشت کیا کریں، بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر ان نے ہم سے یہاں پر ان نے پوچھا ہے، ٹھہریں اور بتائیں میں کہ حاتم تائی نے لکڑہارے سے کیا بات کی تھی۔ تو بچوں حاتم تائی نے لکڑہارے سے کیا بات کی تھی؟ حاتم تائی نے لکڑہارے سے کہا تھا کہ آج بہت سارے لوگ حاتم کے دسترخوان پر جمع ہیں، تم بھی جاؤ اور حاتم کے مہمان بنو، ٹھیک ہے، یہ کہا تھا۔ آگے بچوں ان نے کہا، دوسرا ہم سے پوچھا ہے کہ بزرگ نے پہلوان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو بزرگ نے کیا کہا تھا پہلوان کے بارے میں؟ بزرگ نے کہا تھا کہ یہ کمبخت
دو چار من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے مگر لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، تو یہ بزرگ نے کہا تھا. اب بچوں اس میں دیکھیں ہم نے کیا کیا سیکھا بچوں. ہم نے سیکھا کہ محنت کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. محنت کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. علم پیغمبروں کی میراث ہے، اس لیے علم کو دولت پر برتری حاصل ہے. علم کیا ہے؟ پیغمبروں کی میراث ہے، یعنی پیغمبروں کی وراثت ہے، اس لیے علم کو دولت پر برتری حاصل ہے. حقیقی طاقتور وہ ہے جس میں صبر اور برداشت کا مادہ ہو، یعنی کہ پاورفل وہی بندہ ہے جس میں صبر اور برداشت کا مادہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے بچوں. اب یہاں پر انہوں نے ہمیں ایک دیا ہے تلفظ سیکھیں. آپ ان کو دیکھ لیں اور ان کی بچوں پریکٹس کیا کریں. یہ ہر ٹاپک کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں. پلیز ان کو دیکھا کریں، ان کے اعراب دیکھا کریں اور ان کی پریکٹس کیا کریں. سب سے پہلا ہے صحیح. سین ہے یہ صحیح. سین کے اوپر دیکھیں، اوپر چھوٹی سی ایک زبر بنی ہے، تو ان اعراب کو بھی دیکھا کریں. صحیح جو بہت دریا دل ہوتے ہیں صحاوت والے. ٹھیک ہے. گٹھا گاف ٹھے الف. گاف ٹھے الف گٹھا. گاف کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی زبر ہے، یعنی ایک بنڈل سا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ جو ان نے اٹھایا ہوا ہے یہ بنڈل. ٹھیک ہے. دسترخوان دال سین تیرے ہے واو الف نون. دسترخوان دیکھیں دال کے اوپر بھی زبر ہے اور تے کے اوپر بھی. دسترخوان جس پر ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے نیچے بچھا کر، جو شیٹ سی ہوتی ہے. احسان الف زیر ہے سین الف نون. احسان. احسان یعنی کسی کا آپ کہہ لیں ایک آپ احسان ہوتا ہے ایک آپ پہ، اس کا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گلا گاف لام یہ گلا. گاف کے نیچے زیر ہے چھوٹی سی. گلا یعنی شکوہ. ٹھیک ہے. معذور میم آئین زے واو رے معذور. آئین کے اوپر زبر ہے. معذور یعنی جو چل پھر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دھڑ دال زبر ہیڑے دھڑ. دھڑ کیا ہوتا ہے بچوں؟ جو مطلب ٹانگوں سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، سر سے نیچے والا. ٹھیک ہے. حکارت ہے کاف الف ریتے. حکارت ہے کے نیچے زیر ہے. حکارت ہوتا ہے بچوں یعنی کہ آپ نفرت سے یا ایک حقیر اس نظر سے دیکھیں کہ اگلے بندے کو آپ حقیر جانیں. خزانچی ہے زے الف نونچی. خزانچی ہے کے اوپر زبر ہے. خزانچی ہوتا ہے بچوں جو خزانے کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہم نے کیا ہے بات ہے دانائی کی. اب ہم بچوں آگے آ جاتے ہیں. آگے ہے یہاں پر مشق سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی ایکسرسائز. نئے الفاظ یعنی کہ نیو ورڈز. ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں. یہ جو ان نے ہمیں الفاظ دیے ہیں ان کے ہم نے میننگ سمجھنے اور اس کے بعد ان کے سینٹینسز بنانے. ٹھیک ہے. پہلے بچوں ہم میننگ کو سمجھتے ہیں، معنی کو سمجھتے ہیں، دین میں آپ کو سینٹینسز بنانا بتاؤں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے صحیح. صحیح کیا ہوتا ہے؟ فیاض. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. جو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، دریا دل جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. گٹھا. گٹھا گھاس یا لکڑی کا بوجھ. گٹھا کیا ہوتا ہے؟ گھاس یا لکڑی کا بوجھ. ٹھیک ہے. ایک بنڈل جو بنایا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے ایسے، اس کو کہتے ہیں گٹھا. حصول ہے سواد والم. حصول حاصل کرنا. حصول کیا ہے بچوں؟ حاصل کرنا. معذور مجبور. معذور کیا ہے؟ مجبور. میم جیم بے واو مجبور. ٹھیک ہے. حکارت نفرت. حکارت کس کو کہتے ہیں؟ نفرت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نفرت. دھڑ جسم کا سر سے نچلا حصہ. دھڑ کیا بچوں؟ جسم کا سر سے نچلا حصہ. سواری سوار ہونے کی چیز. سواری کیا ہے بچوں؟ سوار ہونے کی چیز. خزانچی خزانے کی حفاظت کرنے والا. خزانچی خزانے کی حفاظت کرنے والا. گلا شکایت. گلا شکایت. مفلس نادار غریب. نادار غریب. تو بچوں ان الفاظ کے معنی آپ ضرور یاد کیا کریں. یہ آپ کو پیپر میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ایگزام میں آپ کو آ سکتے ہیں کہ ان کے معنی بتائیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے صحیح. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. گٹھا گھاس یا لکڑی کا بوجھ. حصول حاصل ہونا. حصول حاصل ہونا. معذور مجبور. معذور کا کیا ہے؟ مجبور. حکارت نفرت. حکارت نفرت. دھڑ جسم کا سر سے نچلا حصہ. دھڑ کا کیا مطلب ہے؟ جسم کا سر سے نچلا حصہ. سواری سوار ہونے کی چیز. سواری سوار ہونے کی چیز. خزانچی خزانے کی حفاظت کرنے والا. خزانچی خزانے کی حفاظت کرنے والا. گلا شکایت. گلا شکایت. مفلس غریب. مفلس غریب. تو بچوں یہ میں آپ کو بار بار اس لیے ریپیٹ کرواتی ہوں کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کو یہ چیزیں بھولیں نہ. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اس وجہ سے تو میرے ساتھ آپ کیا کریں؟ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر میں آپ کو ان کے جملے بنانا بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھتے ہیں الفاظ.
اور جملے، الفاظ جملے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لائن بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. سب سے پہلا جو لفظ ہے بچوں وہ دیکھیں. سب سے پہلا لفظ ہے صحیح. صحیح. صحیح کیا ہوتا ہے بچوں؟ صحیح یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دریا دل. تو ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ حاتم طائی صحیح تھا. ادھر لکھتے ہیں صحیح. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح کا کیا ہے بچوں کہ جو حاتم طائی تھا وہ بہت صحیح تھا. تو یہاں پر میں لکھتی ہوں حاتم طائی. حاتم طائی بہت صحیح تھا. بہت صحیح تھا. حاتم طائی بہت صحیح تھا. ٹھیک ہے. آگے ہے بچوں اگلا جو لفظ ہے وہ ہے گٹھا. گٹھا گھاس یا لکڑی کا بوجھ. ٹھیک ہے. گٹھا. گاف ٹھے الف گٹھا. گٹھا کا کیا ہے بچوں کہ لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا باندھا. لکڑہارے نے لکڑیوں کا کیا باندھا؟ گٹھا باندھا. نے لکڑیوں کا گٹھا باندھا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا باندھا. آگے ہے بچوں حصول. آگے کیا ہے؟ حصول. حصول. ٹھیک ہے. حصول. ٹھیک ہے. یہ ہے کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے بچوں. حصول. حصول ہوتا ہے بچوں حاصل کرنا. حصول کیا ہے؟ حاصل کرنا. علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں پر میں لکھتی ہوں علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. علم کے حصول کی کوشش. علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے جو بچوں لفظ ہے آگے لفظ ہے معذور. آگے کیا لفظ ہے؟ معذور مجبور. ٹھیک ہے. تو اس کا ہم بنا سکتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک معذور شخص کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں لکھتی ہوں معذور. میں نے راستے میں ایک معذور شخص دیکھا. ٹھیک ہے. ایک معذور میں نے راستے میں ایک معذور شخص دیکھا. ٹھیک ہے. شخص دیکھا. ٹھیک ہے. آگے ہے بچوں معذور کے بعد حقارت. حقارت یعنی نفرت. حقارت کیا؟ نفرت سے کسی کو دیکھنا، حقیر کسی کو جانا. دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ یہاں پر میں لکھ رہی ہوں حقارت. دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. حقارت کے بعد ہے بچوں اگلا جو لفظ ہے وہ ہے دھڑ. اگلا کیا لفظ ہے؟ دھڑ. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے دھڑ. تو دھڑ کا بچوں ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں کہ مریض کے دھڑ پر نشانات بنے تھے. ٹھیک ہے. دھڑ مریض کے دھڑ پر نشانات بنے تھے. نشانات بنے تھے. ٹھیک ہے. دھڑ مریض کے دھڑ پر نشانات بنے تھے. آگے بچوں اگلا لفظ دیکھیں. اگلا لفظ ہے سواری. سوار ہونے کی چیز. سواری.
تو اس کا ہم سینٹینس بنا سکتے ہیں کہ مجھے بس کی سواری پسند ہے یا مجھے کار کی سواری پسند ہے. تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں سواری مجھے بس کی سواری پسند ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سینٹینس لکھ لیا ہے. آگے جو بچوں لفظ ہے وہ ہے خزانچی. خزانے کی حفاظت کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خزانچی کہتے ہیں. خزانچی کا ہم کہتے ہیں کہ مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا. ٹھیک ہے، خزانچی مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا. ٹھیک ہے، مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا. آگے بچوں اگلا لفظ جو ہے وہ ہے گلہ. شکایت. گلہ کیا؟ شکایت. کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا میں سینٹینس بنا رہی ہوں. کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. گلہ شکایت کو کہتے. ٹھیک ہے، کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بچوں آخری جو لفظ ہے وہ ہے مفلس. مفلس غریب نادار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفلس جیسے کہ مفلس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. مفلس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں مفلس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں سارے ہو گئے ہیں جملے، اور ساتھ میں ہم نے الفاظ معنی بھی کر لیے ہیں. یہ ہم نے کر لیا. اب آگے آ جائیں. آگے ہے بچوں آپ نے کیا سمجھا. اب اس کو دیکھتے ہیں. تو بچوں اس میں یہ ہے سبق کے مطابق جواب منتخب کر کے خالی جگہیں پر کریں. ہم نے سبق کے مطابق ان کو پر کرنا ہے. حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا ڈیش تھا. حاتم طائی کون تھا؟ عرب کا سب سے بڑا. صحیح تھا. عالم تھا یا صحیح تھا؟ صحیح تھا. تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے صحیح تھا. حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا صحیح تھا. اچھا، آگے پوچھیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے ڈیش سے بغداد جا رہے تھے، شیراز یا دمشق. شیراز سے بغداد جا رہے تھے یا دمشق سے؟ تو بچوں اس کا کیا ہے کہ شیراز سے بغداد جا رہے تھے. تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں شیراز. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد جا رہے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دونوں ڈیش سلامت ہیں. دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. کیا سلامت؟ دونوں پاؤں سلامت ہیں. تو یہاں پہ کیا آئے گا بچوں؟ پاؤں. دونوں پاؤں سلامت ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے بچوں کے پیغمبروں کی میراث ڈیش ہے. پیغمبروں کی کیا میراث ہے؟ علم یا دولت؟ علم. پیغمبروں کی میراث علم ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا بچوں کیا ہو گیا کہ حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا ڈیش تھا. حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا صحیح تھا. ٹھیک ہے، اگلا ہے بچوں کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے ڈیش سے بغداد جا رہے تھے. تو کہاں سے جا رہے تھے؟ شیخ سعدی حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد جا رہے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دونوں ڈیش سلامت رہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دونوں پاؤں سلامت ہے میرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پیغمبروں کی میراث ڈیش ہے. پیغمبروں کی میراث علم ہے. پیغمبروں کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. آگے بچوں ہم نے یہ بھی کر لیا ہے. آگے ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. انہوں نے ہمیں سوال دیے ہیں. پہلا ہے کہ لکڑہارے نے حاتم طائی کو کیا جواب دیا؟ معذور شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا خیال آیا؟ بزرگ نے طاقتور آدمی کو غصے میں دیکھ کر کیا کہا؟ دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم سے ان نے سوال پوچھے ہیں.
تو ان کے جواب جو ہیں بچوں وہ میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گی، آپ کے لیے جو نوٹس بناؤں گی اس میں بتاؤں گی، تاکہ وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود رہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو نوٹ بھی کر سکو تاکہ آپ کے لیے ایگزام وغیرہ میں ایزی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج بچوں یہیں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو یہ سارے سوالوں کے جواب بھی کرواؤں گی، اور اس کے بعد ہم اس چیپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا بچوں یہیں تک ہے لیکچر باتیں دانائی کی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو الفاظ مانی ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا اچھے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو تلفظ سیکھیں یہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو۔